بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Monday after second Tarawih, 27th of November 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أفأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ مولانا۔ یہ بیچ بیچ میں جو خلا ہے یہ نہیں رہنا چاہیے، سمٹ جانا چاہیے، اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ میرے جوان بھائی جو دیواروں سے لگے ہوئے ہیں، کیا مجھ سے زیادہ بوڑھے ہیں جو دیواروں سے لگے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بوڑھا آدمی اسے اجازت ہے، جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو اجازت ہے دیوار سے لگ کے بیٹھیں، لیکن جو میرے جیسے مست ٹنڈے جھوٹے جیسے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان حضرات کو چاہیے کہ آگے تشریف لے آئیں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے دین کی بات سننے کا۔ جو اتنے معذور جوان ہیں اور اتنے معذور ہیں کہ آگے صحیح نہیں بیٹھ سکتے، وہ اپنا گھر جائیں، یا گھر جا کے چارپائی پر آرام سے لیٹیں۔ اگر ان کو دین کی بات رغبت سے نہیں سننی تو گھر جا کر آرام سے لیٹیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ چیز اسی طریقے سے حاصل کی جائے تو ہی حاصل ہے۔ دین کی بات اگر رغبت سے نہیں سنیں گے، توجہ سے نہیں سنیں گے تو فائدہ کیسے ہو؟ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میرے بھائیو، یہ
قرآن کریم کی چند آیات ہیں جو آج کی نماز میں پڑھی گئی ہیں اور بالکل آخری رکعت میں پڑھی گئی۔ ان آیات پاک میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہیں، خوش نما بنائی گئی ہیں۔ زین للناس، کیا چیز خوش نما بنائی گئی ہے؟ پسندیدہ باتوں کی محبت، یہ محبت ان کے لیے خوش نما بنائی گئی۔ حب الشہوات، شہوات پسندیدہ باتیں، دل پسند باتیں، دل پسند باتوں کی محبت لوگوں کے لیے خوش نما بنائی گئی۔ فار ایگزامپل، دل پسند باتیں کیا ہیں؟ عورتیں، من النساء، بیٹے، صرف اولاد نہیں، بیٹے، تو بتو ڈھیر لگا ہوا مال، سونے میں سے اور چاندی میں سے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، نمبری گھوڑے، الخیل المسومہ، پہلے جو شاندار گھوڑے ہوتے تھے ان پر نمبر لگتے تھے سمجھنے کے لیے۔ اب کھیل ہوتے ہیں تو کھلاڑی کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، اس کے سینے پہ جہاں کا نمبر ہوتا ہے کہ یہ 16 نمبر کا، یہ 17 نمبر کا، یہ 18 نمبر کا۔ یہ پرانے زمانے میں یہ نمبر گھوڑوں پر لگتے تھے، اب انسانوں پر لگنے لگے۔ الخیل المسومہ، نمبری گھوڑے۔ اس زمانے میں نمبری گھوڑے تھے کیونکہ اعلیٰ درجے کی سواریاں یہ گھوڑے تھے۔ اب ان کی جگہ پر کاریں آ گئی، اور کاروں میں بھی اعلیٰ درجے کی کاریں ہوتی ہیں جن کو آپ ہی حضرات نام جانتے، میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا۔ تو نمبری گھوڑوں کی جگہ پر یہ گاڑیاں آئیں گی، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے بھائی، کوئی مرسیڈیز ہے، کچھ کیا پتہ نہیں نام ہے، میں تو نام بھی نہیں جانتا یہاں کی گاڑیوں، اپنے یہاں کی بھی نہیں جانتا۔ اور مویشی والانعام، مویشی میں اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں بھینسیں ہیں، یہ سب مویشی میں آئے۔ جس کی جو لائن ہے، جو اونٹوں والے ہیں ان کو اونٹ پسند ہے، گائیں بھینسوں والوں کو گائیں بھینسیں پسند ہیں، بکریوں والوں کو بکریاں پسند ہیں۔ جو مویشی، جو لوگ جو ان سے مویشی پالتے ہیں ان کے لیے وہ مویشی مزین کیے گئے۔ اور کھیتی، جو کسان ہیں ان کے لیے کھیتی مزین کی گئی۔ یہ مثالیں ہیں فار ایگزامپل۔ عورتیں، لڑکے، سونے ڈھیر لگا ہوا سونا اور چاندی، نمبری گھوڑے، مویشی، کھیتی، یہ سب تفسیر ہے حب الشہوات کی۔ دل پسند چیزیں، شہوات کی تفسیر ہے، دل پسند چیزوں کی یہ تفسیر ہے۔ یہ جو دل پسند چیزیں ہیں لوگوں کی، کسی کو کوئی پسند ہے، دوسرے کو دوسری چیز پسند ہے، تیسری کو تیسری چیز پسند ہے، ان کی محبت لوگوں کے لیے بھلی کی گئی ہے، مزین کی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے۔ وہ حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر یہ ان چیزوں کی محبت اگر مزین نہیں کی جائے گی تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کون تیار ہو؟
یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسی شاندار اور بھلی کر کے مزین کر کے دکھائی ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا۔ اپنی زندگی کا اینالائز کرو، ایک طرف زندگی میں کیا کیا الجھنیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں ہیں، ان کی ایک لسٹ بناؤ، اور ایک طرف اپنی پسندیدہ چیزوں کی لسٹ بناؤ، تو انسان کی مرغوبات غالب رہتی ہیں اس کی پریشانیوں پر، اس کی تکلیفوں پر، حتیٰ کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں کام نہیں کر رہی، کانوں نے کام چھوڑ دیا ہے، ٹانگوں نے جواب دے دیا ہے، پیٹ کوئی خاص چیز ہضم نہیں کرتا، برائے نام پیٹ قبول کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن چچا مرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب کچھ ہے، رہنا دنیا ہی میں ہے، مرنے کے لیے چچا تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر وہ کوئی اللہ نے کوئی چیز ہے جو مزین کی ہے، ورنہ کون باولا ہے جو ان مصیبتوں میں پھنسا رہے گا؟ معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ میں ان پریشانیوں سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ اسی کو ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی، ایک زندگی کی محبت کہ میں اور جیوں، اور ایک مال کی محبت۔ جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ محبتیں جوان ہوتی چلی جاتی۔ اب جب یہ محبتیں جوان ہوں گی تو دنیا کون چھوڑنا چاہے گا؟ تو خیر، میں تو یہ مضمون سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں، جن حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین کر کے بھلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ کون یہاں رہنا چاہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑی دنیا ہے، یہ جو من پسند اور دل پسند چیزوں کی محبت جو تمہیں گھیرے ہوئے ہے، تم پر چھائی ہوئی ہے، یہ متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگانی کا استعمال کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں عربی میں ایسی چیز کو جسے چند روز استعمال کر کے پھینک دیا جائے، تھوڑی دیر استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ پرانے زمانے میں تو کتابوں میں اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے عورتیں چولہے پر دیگچی پکڑنے کے لیے ایک کپڑا رکھتی ہیں، پرانا چیتھڑا، پرانے کپڑوں میں سے ایک چیتھڑا پھاڑ کر کے چولہے پر رکھ لیتی ہیں، اور وہ ایک دن میں 2 دن میں زیادہ سے زیادہ ہفتے میں وہ میلا چکنا کالا ہو جائے گا تو اسے پھینک دیں گی اور دوسرا چیتھڑا لا کر کے چولہے پر رکھ لیں گے۔ یہ جو کپڑا ہے جو چولہے پر ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں صافی۔ تو پرانی کتابوں میں یہ مثال دی جاتی تھی متاع کی کہ جیسے یہ صافی ہے، یہ چند دن استعمال کی چیز ہے، پھر اسے کوئی دھوبی کیا نہیں بھیجتا اور دھلوا کر کے واپس لا کر دوبارہ استعمال کرے، نہیں پھر ضرورت دکھ روپے میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جو تمہیں بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہیں، یہ تو چند دن برتنے کی چیزیں ہیں، اور اب زمانہ فاسٹ ہو گیا ہے، لہذا اب مثال بھی بدل گئی ہے۔ اب متاع کی مثال ہے آپ کا ٹی سی یو، یہ جو آپ کا ٹی سی یو ہے یہ متاع ہے، بڑے شاندار ڈبے کے اندر، مزین ڈبے کے اندر بند ہے، بلکہ بازا تو ایسا ڈبا چاندی جیسا ہوتا ہے مزین، اس میں سے ایک سور دے کے نکالا، ناک صاف کیا اور ڈسٹ دی۔ بس اس ٹی سی یو کی جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت اس دنیا کی، پوری دنیا کی، کہ تھوڑی دیر استعمال کرنا، اندر سے نکالو، ناک صاف کرو، ہاتھ صاف کرو، ڈسٹ بن میں۔ تو پہلے تو ایسی مثال تھی جو ہفتہ بھر چلتی تھی، اب تو اللہ کے فضل سے ایسی مثال آ گئی ہے کہ جو 2 منٹ میں ختم، اور بڑی قیمتی اور بڑی قیمت دے کر کے بازار میں سے خرید کر لاتے ہیں، اور ایک ناک صاف کی اور نہیں کی۔ تو یہ جو ٹی سی یو ہے یہ متاع ہے، جو برتنے کی چیز ہے، جو وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی
ज़ेबाइशें जो तुम्हें बड़ी भली मालूम होती हैं और उनकी मोहब्बत तुम्हारे पर छाई हुई है और जिनके पीछे तुम राल टपकाते हो और रात दिन एक करते हो, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने का सामान है ये दुनिया। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अच्छा अंजाम अल्लाह ही के पास। दुनिया में अच्छा अंजाम नहीं, ये तो वक्ती सामान है। और अच्छा अंजाम, मआले कार, शानदार हुस्नुल मआब, ये अल्लाह ही के पास है। लिहाजा जो दुनिया में रह गया वो तो वही मता है, डस्टबिन में गया, और जो तुमने आगे भेज दिया अल्लाह के यहाँ वही तुम्हारे लिए बेहतरीन माल है, हुस्नुल मआब है। एक हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यक़ूलुल इंसानु माली माली वमा लहू मिन मालिही इल्ला मिन सलासिन। इंसान जिंदगी भर हाय माल हाय माल हाय माल, मेरा माल मेरा माल मेरा माल करता रहता है। हुजूर ने फरमाया कि उसका माल तो सिर्फ 3 माल है, सिर्फ 3 माल आदमी के, खाया हजम हो गया, हमारा माल है। और अगर खाया और पेट में हजम नहीं हुआ तो हमारा माल नहीं। लोटा लेकर भागते भागते थक गए, वो हमारा माल कहाँ हुआ? वो तो हमारे खाया पेट में जाकर हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाए। कहना वो सीधा कर दिया, कपड़ा लाए और उसको इतने दिनों तक पहना तो वो पुराना हो गया और दूसरे के बरतने पहनने का काबिल नहीं रहा, अब हमने ही पहन लिया, ये हमारा माल। अकल अफना, खाया और खत्म कर दिया। लबीसा फअबला, पहना और पुराना कर दिया, वो सीधा किया। और तसद्दक़ फअक़ना, खैरात की और उसे अल्लाह के यहाँ बैलेंस बना लिया, जखीरा कर लिए। ये 3 माल तुम्हारे हैं। जो तुमने खा लिया और खत्म हो गया वो तुम्हारा है, जो तुमने पहन लिया और पुराना कर दिया वो तुम्हारा है, और जो तुमने खर्च किया अल्लाह के रास्ते में और खर्च करके आखिरत में अपने लिए जमा कर लिया वो तुम्हारा है। वमा सिवा ज़ालिका फहुवा तारिकुन लिग़ैरिही, इन 3 के अलावा जो माल है वो दूसरों के लिए छोड़कर दुनिया से चल देना है। पीछे कोई खाने वाला वारिस है, वारिस के लिए छोड़ेंगे? ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पीछे कोई वारिस नहीं होता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए छोड़ जाते हैं। कुत्ते बिल्लियां भी नहीं होते तो तितर बितर हो जाता है पीछे। गरज पीछे छोड़ के जाना है, किसी न किसी उसको लेकर कोई नहीं जाता। हदीस शरीफ में है कि इंसान का जनाजा जब चलता है तो उसके साथ 3 चीजें चलती है। फिर कब्र में पहुंचने के बाद एक चीज उसके साथ रह जाती है, 2 चीजें वापस आ जाती है। एक तो उसका माल उसके साथ चलता है, एक उसके खानदान और रिश्तेदार और आल चलता है, साथ में औलाद वगैरह चलते हैं, रिश्तेदार, और एक उसका अमल चलता है। ये तीनों जनाजे के साथ जाते हैं। कब्र में दफन करने के बाद अमल तो वही रह जाता है, और औलाद भी घर चली आई और माल भी घर चली आई, हत्ता कि वो चारपाई पे वापस आ गई जी, चारपाई को मस्जिद को ले गए। तो बेचारे के लिए एक चारपाई छोड़ दो, कभी उस पर लेटेगा बैठेगा नहीं, वो चारपाई भी नहीं छोड़ते, वो भी घर ले आए, और सारे रिश्तेदार भी घर आ गए और अमल उसका उसके साथ वहीं रहे। तो मेरे भाइयों, जो आगे भेज दिया गया है, अगर बुरा अमल भेजा है अल्लाह की पनाह, और अगर अच्छा अमल आगे भेजा है, किसी लाइन का अच्छा अमल है, वही हुस्नुल मआब है। वो चंद दिन का इस्तेमाल का सामान नहीं है, वो हमेशा के लिए इस्तेमाल का सामान है। दुनिया में तो जो सामान है वो तो मताउल हयात दुनिया है, चंद दिन में, चंद थोड़े वक्त में खत्म। वो जो आगे भेज दिया गया है अपना अमल और वहां बैलेंस हो गया है, वो सिला ता अबद पाना है।
وہ چند دن کے برتنے کا سامان نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اعمال کا اجر اس دنیا میں نہیں رکھا، آخرت میں رکھا. اس دنیا میں اعمال کا اجر دیا جائے تو انسان گھاٹے میں رہے گا، مومن گھاٹے میں رہے گا. ایک آدمی نے 15 سال کی عمر میں نماز پڑھی، اس کی نماز کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جائے تو کتنے دن استعمال کرے گا؟ وہ 60 سال کا ہوا، 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا، 100 سال کا، مرے گا تو صحیح. تو اس نے 85 سال اپنے نماز کا ثواب استعمال کیا اور 85 سال کے بعد تو وہ چلا گیا. تو کل 50 نماز کا ثواب کل 85 سال ملا. اور جو نماز مرنے سے ایک دن پہلے پڑھی اس کا ثواب اگر اجر اس دنیا میں دے دیا جائے تو ایک ہی دن وہ اجر استعمال کرے گا اور پھر دنیا سے چل دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کا اجر اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. تمام اجر جو ہے آخرت میں رکھے ہیں، کیونکہ آخرت میں وہ اجر مل گیا، اب اسے تا ابد ہمیشہ ہمیشہ استعمال کرنا ہے. اب وہ اجر کبھی ختم نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مصلحت سے بنی کی گئی ہے. ان چیزوں کی محبت لوگوں کو جو مزین لوگوں کے لیے کی گئی وہ ایک حکمت اور مصلحت سے کی گئی. اب آدمی اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اسی کو اپنا مطمع نظر بنا لے، اپنی ساری نظر اسی کے اوپر روک لے، اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے، انہی دل پسند باتوں کے اندر پھنس کر رہ جائے، تو یہ دھوکہ ہے. یہ تو چند دن کے استعمال کا سامان ہے. اس سے تیاری کرنی ہے اس آخرت کے لیے. حسن مآب تو وہاں ہے. یہ چیزیں ساری اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اگلی زندگی بنائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل او نبئکم بخیر من ذالکم. آپ کہیے، پوچھیے لوگوں سے، کیا بتلاؤں میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر؟ یہ دنیا کا چند روز کا سامان ہے جو تمہیں بڑا بھلا لگتا ہے، بڑا پسند آتا ہے، میں اس سے خیر اور بہتر چیز بتاؤں؟ قل او نبئکم من خیر من ذالکم. ان سے بہتر وہ باغات ہیں جو نیک مسلمانوں کو اللہ کے یہاں پہنچ کر ملیں گے. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوئے. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ نیک مومن. نیک مومن ایک تو فقط مومن نہیں، وہ پرہیزگار نہیں. نیک مومن تو بدکار بھی ہو سکتا ہے، مومن تو بدکار گنہگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک مومن اور متقی اور پرہیزگار یہ لفظ جو ہیں مترادف ہیں. چاہے نیک مومن کہہ لو، چاہے متقی اور پرہیزگار کہہ لو. متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جو احکام فرض کیے اور اللہ نے جو احکام واجب کیے ہیں ان میں سے کوئی نہ چھوڑے، تمام فرائض اور واجبات کو بجا لائے. اور جو گناہ کبیرہ، کسی گناہ کبیرہ کے قریب نہ جائے، تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور فرائض اور واجبات کا پورا اہتمام کرے، کوئی فرض اور واجب نہ چھوٹے اور کسی گناہ کبیرہ میں انوالو نہ ہو، تو وہ ہے نیک مومن. پھر اور درجے بڑھتے ہیں. فرائض اور واجبات کے علاوہ سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، پھر سنت غیر موقدہ ہیں، پھر مستحبات ہیں. یہ سب اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے اور درجے بڑھتے ہیں اور پھر ان درجوں میں بڑھنے سے آدمی ولی اللہ بنتا ہے. ولی اللہ، اللہ کا دوست جس کو کہتے ہیں ولی اللہ. اس کی جمع اولیاء، اولیاء کرام کہتے ہیں. تو اولیاء کرام کے کوئی سنگ نہیں ہوتے، اولیاء کرام بھی یہی مومن ہوتے ہیں. البتہ وہ فرائض اور واجبات سے آگے بڑھتے ہیں، سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، مستحبات ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک ہوتے رہتے ہیں یہاں تک اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اسی طرح گناہوں میں کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تو نیک مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری ہے. پھر گناہ کبیرہ کے بعد میں صغائر ہے.
چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی بچے. پھر چھوٹے گناہوں کے بعد ایک درجہ ہے ایسا کہ گناہ سے کچھ لگ بھگ گناہ ہیں، وہ گناہ نہیں ہے، گناہ سے لگ بھگ ہیں، الا اللمم، یعنی جس میں گناہ کا شبہ بھی ہے، مشتبہ امور بھی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو جب ان سے کبیرہ سے دور رہا، صغیرہ سے دور رہا، اور صغیرہ سے چھوٹے اور چھوٹے جو بتائے گناہوں سے مشابہت رکھنے والے ان سے بھی دور رہا، اب ولی اللہ بنتا ہے. ادھر ترقی کرنی ہے، مستحبات تک پہنچنا ہے، نوافل اعمال تک پہنچنا ہے، اور گناہوں میں بچنا ہے، بچتے بچتے یہاں تک پہنچنا ہے. اب یہ بندہ ہو گیا ولی اللہ، اللہ کا دوست. اور اگر یہی تک ہے کہ تمام فرائض اور واجبات ادا کرتا ہے اور تمام گناہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ نیک مسلمان ہے، متقی اور پرہیزگار ہے. تو فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات، نیک مومنین کو اللہ جل شانہ امن والہ کے پاس پہنچ کر جو باغات ملیں گے، ایک نہیں جنات جمع ہے، باغات ملیں گے، وہ باغات اس دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں. یہ دنیا کی چیزیں ہیں، نمبری گھوڑے ہیں، سونے چاندی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھیتی ہے، باڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے وہ باغات بہتر. تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ایسے ہیں کہ جو سدا بہار ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے بیچ میں اندر نہیں، اس باغ کے بیچ میں اندر نہیں، ان باغ کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اوپر دیکھو کچھ نظر نہیں آ رہا، خشک ہے، اور نیچے جڑوں میں نہریں بہ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ باغات سدا بہار ہے، یعنی ہمیشہ پور بہار رہتے ہیں. وہ باغ کبھی خشک نہیں ہوتے ہیں، اس کے پتے نہیں جڑتے. خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ ایک مستقل نعمت ہے. ایک تو باغات، پھر باغات سدا بہار، پھر ان باغات میں ہمیشہ رہنا ہے، ان باغات سے نکلنا نہیں. اور وہ جو لسٹ آئی تھی حب الشہوات کی، اس میں جو سب سے پہلے شمار کیا تھا عورتیں، وہ عورتیں جو دنیا میں پسندیدہ قرار دی گئی ہیں، یہ وہاں بھی ملیں گی. باقی سب چیزیں نہیں لی، بیٹے، گھوڑے، یہ وہ نہیں، صرف ان کو لیا، عورتوں کو لیا. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں ملیں گی ایسی جو پاک کی ہوئی ہوں گی. دنیا میں جو عورتیں ہیں ان میں تو طرح طرح کے عیب ہوتے ہیں، مہینے میں 5-7 روز تو اس قابل ہو جاتی ہے کہ اللہ میاں نے منع کیا کہ ان کے قریب مت جاؤ، الگ چارپائی میں لیٹو. آج ہی آیتیں آئی ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو کیا مسائل ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ جواب دیجئے کہ یہ جو حیض کی حالت ہے یہ تکلیف دہ ہے. عورت اس وقت نارمل حالت میں نہیں رہتی، اس کے لیے یہ حالت تکلیف دہ ہے. وہ عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں، اب آپ کو کیسے سمجھا دوں. بہرحال یہ حالت عورتوں کے لیے تکلیف کی حالت ہے. لہذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس جدا رہو تم عورتوں سے اس حالت میں. اب بیوی کے ساتھ نہیں لیٹنا، اب الگ لیٹو. صرف فَاعْتَزِلُوا نہیں کہا، یہ پھر اور تاکید کی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک بھی مت جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. تو ڈبل کیا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس حیض کی حالت میں عورتوں سے جدا رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو.
کیوں؟ یہ حالت جو ہے تم تو اپنی اصلی حالت میں ہو، تم اپنی اصلی حالت میں، اور ان کو ایسی حالت ہے جس حالت میں انہیں چھیڑنا ان کے لیے تکلیف کب آئی؟ اور اس کے علاوہ معلوم نہیں کیا کیا انسان کے ساتھ گندگیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ گندگیاں ناک میں ہوتی ہیں، کچھ گندگیاں منہ میں ہوتی ہیں، کچھ گندگیاں دانتوں پر ہوتی ہیں، کچھ گندگیاں بغل میں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں انسان نے دنیا میں ہوتی ہیں، سمجھ لو۔ لیکن جنت میں جو ازواج ملیں گی، چاہے یہ دنیا والی ملیں، چاہے جنت کی الگ مخلوق بیویاں بن کر کے دی جائیں، وہ مطہرہ ہوں گی، اللہ تعالی نے ان کو پاک صاف کر رکھا ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج مانے بیویاں، یہ بیویاں یہ جو دنیا کی ہیں، دنیا میں جو بیوی ہے وہ تو ملے گی اگر وہ نیک صالح ہے، مومن ہے اور نیک صالح ہے، کہ دنیا کی بیوی تو ملے گی۔ دنیا میں کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی شوہر نہیں ہو، اور دنیا میں کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں ان کو کوئی بیوی نہیں تھی، تو ایسی عورتیں اور ایسے مردوں کے وہاں نکاح ہوں گے۔ جس کی بیوی دنیا میں ہے، 1 2 3 جو بھی اس کی دنیا میں ہو تو ملیں گی، لیکن جس نے دنیا میں نکاح نہیں کیا اس کو کیا ملے گا؟ اس کو بھی دنیا کی عورتیں ملیں گی۔ کیوں؟ عورتیں بھی تو ایسی دنیا میں گزری ہیں کہ جنہوں کا نکاح نہیں ہوا، شوہر نہیں، تو ایسی عورتوں کا ایسے شوہروں کے ساتھ وہاں نکاح ہو۔ اور جنت کی ایک مخصوص مخلوق ہے جن کو ہم اپنے محاورے میں حور کہتے ہیں، باقی جنت کی ہر عورت حور ہے۔ حور یہ عربی لفظ ہے، ہم تو چونکہ اردو جانتے ہیں اس لیے ہم اس لفظ کو جانتے نہیں ہیں، باقی حور کے معنی ہیں گوری عورت، جمع ہے حورن، جمع ہے حوراء کی، اور حوراء وہ ہر اس عورت کو کہتے ہیں جو گوری ہو۔ یہ گوری ہے نہیں کہ تم سمجھو گے یہ تو ان کے ساتھ لفظ لگ گیا ہے گوری ہے، نہیں، وہ واقعتاً گوری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ بھی تو وہاں حوریں بنیں گی، یہ دنیا کی جو بیویاں ہماری ہیں یہ بھی وہاں حوریں بنیں گی، اور وہ جنت کی جو عورتیں وہ تو حوریں ہیں ہی، بلکہ ان جنت کی حوروں کی سردار یہ دنیا کی عورت ہوگی۔ کیوں؟ وہ جنت کے مخلوق ہیں، اور یہ ایمان اور عمل کی برکت سے جنت میں گئی، یہ میں سے مفت نہیں گئی جنت میں، یہ تو ایمان اور رات دن محنتیں کر کے ایمان کی برکت سے اور عمل کی برکت سے جنت میں گئی ہے، لہذا اس کا مقام وہاں سردار کا ہوگا۔ یہاں لوگ ایک مسئلہ پوچھا کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی تھی، پھر شخص کا انتقال ہو اور بیوی کا دوسری جگہ نکاح ہو، پھر اتفاقاً دوسرے کا بھی شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر بیوی کا تیسری جگہ نکاح ہو گیا، یہ بیوی کس کو ملے گی دنیا میں جس کے 3 شوہر تھے؟ یہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں، آپ حضرات بھی سوچتے ہوں گے کہ تقریر کے بعد مولانا صاحب سے پوچھیں گے، تو میں ابھی کیوں نہ بتا دوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں، اور اس کے جواب ہے بہت معقول جواب ہے، اور اسے سمجھو اور اپنا مائنڈ اور ذہن بناؤ۔ آئندہ دنیا میں جو معاملات پیش آنے ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں جو معاملات پیش آتے ہیں، آنے والے ہیں، ان میں سے ہم انہی سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ آخرت کے معاملات میں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑتا، عقل کا گھوڑا تو ہم دنیا میں دوڑ لیتے، لیکن آؤٹ آف نیچر جو دنیا ہے اس دنیا کے معاملات میں قیاس کا گھوڑا نہیں دوڑتا، عقل سے کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی۔ نصوص میں یعنی قرآن و حدیث میں اگر کوئی بات آئی ہے، چاہے کلیئر آئی ہو، چاہے کوئی اشارہ آیا ہو، تو ہم بتا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بتا سکتے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم میں یا کسی حدیث میں واضح طور پر بھی نہیں آیا، اشارتاً بھی نہیں آیا،
کہ یہ عورت جو ہے یہ کو پہلے شوہر کو ملے گی، دوسرے کو ملے گی، تیسرے کو ملے گی، معلوم نہیں، یہ مسئلے وہیں طے ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسئلے یہی طے کر لیں۔ لہذا یہ جواب کہ معلوم نہیں، یہ ایک جواب ہے اور بہت اہم جواب ہے، اور ایسی جگہوں پر انسان کو اپنی عقل روکنی چاہیے، کیونکہ آنے والی دنیا کی ساری باتیں یہاں کون جانتا ہے اور کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن و حدیث میں جتنا آیا ہے اتنا بتائیں گے، آگے قصہ ختم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مولانا ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے ایک مضمون بیان کرتے ہوئے کہ نہر جائے کہ مرکب تواں تاختن، نہر جائے کہ مرکب تواں تاختن، کہ جاہا باید سپر انداختن۔ ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، بعض جگہیں ایسی ہیں وہاں تلوار اور ڈھال رکھ دینا چاہیے، سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ وہ ایک اسی علمی مضمون کے سلسلے میں یہ شعر بوستان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آخرت کے جو معاملات ہیں جتنے قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں بس اتنے معلوم ہیں، باقی جو نہیں واضح کیے گئے یہ سمجھو یہ معلوم نہیں، وہیں جا کے پتہ چلے گا، جب پردے کھلیں گے پتہ چلے گا۔ غرض یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اور آپ اگر کتابوں میں کچھ پڑھیں گے تو وہ لوگوں کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ جو آخری شوہر ہے اسے بیوی ملے گی، وہ عورت آخری شوہر کو ملے گی۔ کیوں؟ پہلا شوہر جب مر گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، دوسرا جب مر گیا تو اس کا بھی نکاح ٹوٹ گیا، جبھی تو اگلے سے نکاح ہو رہا ہے، جب وہ پہلا نکاح ختم ہوا جبھی تو اگلا نکاح ہو رہا ہے، دوسرے بھی مر گیا تو وہ نکاح بھی ختم ہوا، آخری تیسرے سے نکاح ہوا، لہذا جو آخری شوہر ہے اس کے نکاح میں وہ بیوی ہے، لہذا اسی کو ملے گی۔ یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، یہ وہی سب قیاسی بات، ورنہ جو تیسرا بھی شوہر مرے گا وہ مرے گا تو وہ بھی نکاح ٹوٹ گئے۔ اگر پہلے کو وہ نہیں ملی، دوسرے کو وہ نہیں ملی، کیوں نہیں ملی کہ نکاح ٹوٹ گیا، تو تیسرا بھی تو کبھی نہ کبھی مرے گا، یا تو بیوی مرے گی یا شوہر مرے گا، میاں بیوی میں سے کوئی بھی مرے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی مرے تو بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، شوہر مرے تو بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ شوہر مرے تو نکاح عدت کے ختم ہونے تک فی الجملہ باقی رہتا ہے، اور شوہر مرے نہیں، بیوی مرے تو نکاح ختم، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، کوئی نہلانے والا نہ ہو تو شوہر بیوی کو نہلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، نکاح ختم۔ بس اتنی گنجائش ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ کتنی گنجائش ہے، بیوی کا انتقال ہوگا، جنازہ تیار ہو جائے تو جا کے ایک نظر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں تو غیر محرم کو بھی چہرہ دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے، حضرت مولانا فرما رہے ہیں، اور یہ مصیبت ہمارے دیوبند میں بھی یہی نہیں ہے، بہت جگہ وہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا مجھے نہیں معلوم، دیوبند میں عورت کا انتقال ہوگا تو اس کا چہرہ تو کوئی اس کے اجنبی نہیں دیکھے گا، جو اس کے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ دیکھیں گے یا عورتیں دیکھیں گے۔ لیکن مرد میں یہ مصیبت ہے کہ محلے میں کوئی مرد مر جائے گا تو اس کا چہرہ سارے محلے کے مرد بھی دیکھیں گے اور سارے محلے کی عورتیں بھی دیکھیں گے۔ یہ غلط ہے۔ پردہ زندگی میں ہے، مرنے کے بعد بھی پردہ زندگی میں ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، لا تنظر الی فخذ حی ولا میت، نہ دیکھ تو کسی زندہ کی ران اور نہ کسی مردے کی ران۔ جیسے زندہ کی ران دیکھنا جائز نہیں ہے، مردے کی ران دیکھنا بھی جائز نہیں، معلوم مرنے کے بعد بھی یہ احکام۔ اسی لیے جب میت کو نہلاتے ہیں تو ناک سے لے کر گھٹنے تک کوئی موٹا کپڑا ڈال کر کے پردہ کر کے پھر نہلاتے ہیں۔ لہذا اجنبی مرد کا چہرہ دیکھنا جیسے زندگی میں جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی جائز نہیں۔
اور اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنا جیسے زندگی میں جائز نہیں، مرنے کے بعد بھی جائز نہیں۔ اس لیے یہ طریقہ غلط ہے کہ مرد کا جنازہ ہوا تو اب سارے محلے کی سبھی مرد آ کر منہ دیکھ رہے ہیں اور ساری عورتیں آ کر منہ دیکھ رہی ہیں، غلط، شرعاً ناجائز۔ ہاں، جو اس کی وہ عورتیں، جس کی بیوی ہو، اس کی ماں ہو، بہنیں ہوں، وہ مرد کا چہرہ دیکھیں، جو اس کے رشتہ محرم ہے وہ چہرہ دیکھیں، اور اجنبی عورتیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور عورت کا جنازہ ہے تو اس کے جو مرد محرم ہے وہی اس کا چہرہ دیکھیں گے، دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انتقال کے بعد شوہر کو اتنی تو گنجائش ہے کہ وہ بیوی کا چہرہ دیکھ لے، بس ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیوں؟ نکاح ختم۔ اور آدمی کے نکاح میں 4 بیویاں ہوں تو 5ویں نہیں کر سکتا، 4 ہی ہو سکتی ہیں، 5ویں نہیں ہو کر سکتا۔ اور ان 4 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا وہ فوراً 4تھی کر سکتا ہے، وہ 4تھی کہلائے گی، 5ویں نہیں کہلائے گی، کیونکہ یہ جو مر گئی ہے تو نکاح سے نکل گئی۔ لیکن شوہر مرتا ہے تو بیوی کا نکاح فوراً ختم نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کی عدت پوری ہوگی، وہاں تک نکاح فی الجملہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نہلانے والا نہ ہو تو بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ اگر کوئی نہلانے والا نہ ہو تو بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے، ابھی نکاح باقی ہے، وہ شوہر ہے، اسے ہاتھ لگا سکتی ہے، اسے دیکھ سکتی ہے۔ تو غرض یہ احکام ہے۔ تو اگر یہ جو کتابوں میں لکھا ہے اللہ جانے صحیح، اللہ جانے، وہ یہ لکھا ہے کہ جو آخری شوہر ہے اس کو وہ بیوی ملے گی۔ دوسری بات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ قیامت کے دن عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ تیرے یہ 3 شوہر ہیں، تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ جس کو پسند کرے۔ یہ بھی بات لکھی ہے بات، کوئی دلیل کچھ نہیں اس کی۔ تیسری بات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ ان 3 شوہروں میں جس کا اخلاقی برتاؤ اس عورت کے ساتھ اچھا ہوگا وہ عورت اس کو ملے گی، جس کا اخلاقی برتاؤ اچھا رہا ہوگا 3 میں، یہ بیوی اسے ملے گی۔ یہ سب باتیں ہیں، لوگوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں، باقی قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ نہ صراحتاً آیا ہے نہ اشارتاً آیا ہے، لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ عورت 3 شوہروں میں سے کس کو ملے گی، معلوم نہیں، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے مسئلے یہیں طے کر دیے، اس دنیا میں وہی مسئلے طے کیے جاتے ہیں جو انسان کے دین اور عمل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسئلے طے ہیں۔ کیوں عمل کرنا ہے، طے ہوئے بغیر کیسے عمل کریں گے؟ لیکن جن کی باتوں کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے وہ کوئی اس دنیا میں طے کرنے ضروری نہیں ہے، وہ دنیا دوسری آ رہی ہے، وہ طے ہوتے رہیں گے۔ تو میں اصل مضمون یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ جو چیزیں گنائی گئی تھی حب الشہوات، وہ سب آخرت میں نہیں ملنے کی ہوتے، چند دن کا ٹیسی ہوئی استعمال کیا، ردی میں پھینک دیا، اب اسے تھوڑا آخرت میں ٹیسی ہوئی ملے گی۔ تو وہ سب چیزیں، کھیتیاں ہیں، مویشی ہیں، نمبری گھوڑے ہیں، توبتوں ڈھیر لگے ہوئے، سونے کے ڈھیر ہیں، چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ ہاں، سب سے پہلے جو نساء ہے، بھی عورتیں ہیں جو مزین کی گئی ہیں، یہ عورتیں آخرت میں ملیں گی اور بڑی ستھری کر کے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ بنائیں گے، اور جسے اللہ پاکیزہ بنائے اس کی پاکیزگی کا کیا کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بیویاں تو ملیں گی، وازواج مطہرۃ، اور یہ خاص بات ملے گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی۔ دیکھو اس دنیا میں تو اللہ کے فضل سے ہم مومن ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی نیک صالح پرہیزگاری کی زندگی ہو، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اللہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان پر اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا تو اللہ خوش ہوں گے، اور اگر مرنے سے پہلے احوال بگڑ گئے تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے پوری زندگی جنت والے کام کرتا رہتا ہے، اور جب جنت ایک ہاتھ
رہ جاتی ہے تو اس کی شو میں قسمت غالب آتی ہے، اس کی بدبختی غالب آتی ہے، اور وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، کفر کے راستے پر پڑ جاتا ہے اور کافر ہو کر مرتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی پر جہنم کے راستے پر چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے جب جہنم ایک ہاتھ رہ جاتی ہے تو نیک بختی غالب آتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ ایمان لے آتا ہے اور اچھے احوال پر اس کی موت آتی ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا آخری انجام کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس دنیا میں دھڑکا لگا ہوا ہے اللہ کیا ہے کیا ہے، اسی لیے ہمیشہ سب سے بڑی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ۔ لیکن جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور آخرت میں وہ ان باغات میں پہنچ گیا، اب اللہ اس سے خوش ہو گئے، اور ایسے خوش ہوئے کہ اب آگے تا ابد ناراضگی کا سوال نہیں۔ یہ چیزیں آخرت میں ملیں گی، یہ جو آخرت میں چیزیں ملیں گی یہ دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله۔ یہ چار چیزیں جو ملیں گی وہ اس سے بہتر ہے۔ کن کو ملیں گی یہ آخرت کی جو چار چیزیں کن کو ملیں گی؟ جن بندوں کو ملیں گی ان بندوں کو اللہ ابھی سے جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جن کو یہ چار چیز۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ان بندوں کو جو بندے کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے، لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جہنم سے ہمیں بچا دے۔ یہ ایک بات ہے، وہ کیا کہ وہ بندے مومن ہونے چاہیے، وہ بندے مومن ہونے چاہیے، اور ایمان کے ساتھ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی زندگی پر معافی مانگتا ہے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتا رہے ایمان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بس ہم تو مومن ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا، بس مسلمان کہلاتا، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزے اللہ جانے وہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، زکاتوں کا اس کا کیا ٹھکانا ہے وہ جانے، لیکن بس کیونکہ مسلمان لسٹ میں ہے، مسلمانوں کی فہرست میں ہے، وہ بڑا مگن اور مطمئن ہے کہ جنت تو میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، میں نہیں جاؤں گا تو پھر جنت میں کون جائے۔ یہ آج ہر مسلمان یہ تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اسے نمازوں کی ضرورت نہیں، اسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے زکاتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا سامان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہے کہ جنت تو میرے باپ کی جاگیر ہے، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ پہلے پارے میں ایک آیت گزری ہے جو کل پڑھی گئی ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وقالوا لن تمسنا النار، وہ بھی نہیں، یہ جو بلا من کسب سیئۃ سے پہلے ہے، بلا من کسب سیئۃ وَأَحاطَتْ بِهِ خطیئتہ سے اوپر والی ہے، یہ نہیں مانی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں وہی جو یہودی ہے وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہے وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، چاہے اس نے کوئی عمل کیا ہو، بس یہودی ہے تو جنت میں جائے گا،
عیسائی ہے تو جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. قرآن نے کہا کہ یہ دل بہلانے کی باتیں، دل کا مانی ہے. آپ ان سے کہیے دلیل لاؤ. تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس میں انجیل ہے، لاؤ تم تورات میں سے دلیل، لاؤ تم انجیل میں سے دلیل. کہیں کوئی دلیل نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آج یہ جو مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں ان سے بھی یہی کہا جائے گا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم یہ جو گمان کیے بیٹھے ہو، اگر یہ تمہارا گمان صحیح ہے تو قرآن میں سے دلیل لاؤ، حدیث میں سے دلیل لاؤ. یہی تو اسلام کی دو بنیادیں ہیں. کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے کہ جو بھی مسلمان کہلاتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس کے لیے جاگیر ہے وہ؟ کون سی قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے، کون سی حدیث دلالت کرتی ہے؟ لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. اور جیسا یہود و نصارہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے، آج مسلمان اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. پھر قرآن نے آگے معیار بتلایا کہ جنت میں جانے کے لیے معیار ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ. آپ ان سے کہیے کہ جنت میں جانے کا معیار یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری ذات کو، اپنے پورے سراپے کو، اپنی پوری شخصیت کو سرنڈر کر دے اللہ کے احکام کے سامنے. بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ مومن بھی ہو. ایمان اور عمل صالح، یہ عمل صالح یہ ہے کہ اپنی پوری ذات کو اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دے. جو کرنے کے احکام اللہ نے دیے بجا لائے، جن سے رکنے کے احکام دیے ان سے باز رہے. اسی کا نام اسلام ہے. تو ایمان اور اسلام، ایمان دل کے عقیدے کا نام ہے اور اسلام اعمال ظاہری کا نام ہے. تو نیک مومن اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا ہماری اس ایمان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. ایمان کے ساتھ پاک بازی کی زندگی، پاک بازانہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پہلی چیز یہ کہو، جی چاہے دو کر لو، ایمان کو الگ کر لو، اور یہ دعائیں گناہوں کی معافی کی دعائیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں، یوں چاہو دو گن لو اور چاہو ایک ہی کر لو. دیکھو یہ دعائیں ضروری ہیں اور یہ دعائیں عبادتوں کا مغز ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دعائیں عبادتوں کا مغز ہے. اور نماز میں کئی جگہ پر یہ دعائیں رکھی گئی ہیں، بلکہ نماز کا آخری جز درود شریف کے بعد دعا ہی ہے. مگر میرے بھائیو، جب اسلام عربوں سے نکل کر کے اجمیوں میں پہنچا تو صحابہ جہاں تک لے کر گئے اور صحابہ نے جہاں تک ممالک فتح کر کے حکومتیں قائم کی، ان ممالک کے تو سارے اجمی عرب بن گئے. یہ سارے، یہ عراق، یہ شام، یہ مصر، یہ خلیج کے ممالک، یہ سب صحابہ کے فتح کیے ہوئے ہیں، وہ سب عرب بن گئے. لیکن بعد میں جہاں اسلام پہنچا وہاں اسلام کمزور پہنچا اور وہ ملک عرب ممالک ملک نہیں بنے. ہم بھی انہی ملکوں میں سے، ہندوستان میں بھی اسلام بہت دیر سے پہنچا، لہذا ہندوستان عرب ملک نہیں بنا، یہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے. اب یہ اجمی، دنیا کے یہ اجمی جو عربی زبان نہیں جانتے، یہ نماز کے اندر دعا مانگ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ عربی تو جانتے نہیں، عربی میں جانتے تو عربی میں مانگتے، اپنی زبان میں مانگیں گے نماز فاسد ہو جائے گی، اور عربی میں مانگنے پر قادر نہیں. تو بیچاروں نے یہ کیا ہے کہ بچپن میں ایک دعا تعلیم الاسلام میں یاد کروائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی، بس وہ یاد ہے، روزانہ وہی پڑھتے ہیں، نماز میں قاعدے آخرہ میں یہی پڑھتے ہیں.
مگر یہ تو دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگنا اللہ سے، مانگنا تو ایک اپنے دل کی مرادیں مانگو اللہ سے، یہ تو ہم کیسے مانگیں؟ تو جب یہ زمانے کی ضرورت پیش آئی تو علماء کرام نے یہ کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد جو متصل ٹائم ہے یہ بھی نماز ہی کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد دعائیں مانگو، اپنے دل کی آرزویں خوب مانگو اپنی زبانوں میں۔ آج عرب یہ کہتے ہیں کہ حضور اور صحابہ سے سلام کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، کہ تمام نمازی اور امام مل کر کے دعا مانگیں، یہ حضور اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ اور عربوں کو آج بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں جو دعائیں کرنی ہیں وہ اندر نماز کے اندر کر لیتے ہیں، وہ کرنے پر قادر ہیں۔ مگر ہم کیا کریں؟ ہم تو نماز میں دعا کر نہیں سکتے اپنے دل کی مرادیں۔ ابھی یا تو ہم نے وہ جو دعا یاد کر رکھی ہے بس وہی بغیر سمجھے پڑھتے رہیں، گویا زندگی بھر بندے کا اللہ سے مانگنے کا تعلق ختم۔ یہ کیسے کام چلے گا؟ اور مانگیں گے تو کب مانگیں گے اور کیسے مانگیں گے؟ تو یہ ہماری اجمیوں کی ضرورت ہے، اور ہماری اس اجمیوں کی ضرورت کی وجہ سے یہ دعائیں ہیں۔ مگر وہ دعائیں بھی پھر رسم بن کر رہ گئی، اور خاص طور پر گجراتیوں میں، جہاں بھی گجراتیوں کی مسجد ہوگی وہ امام صاحب نے ایک دعا یاد کر رکھی ہے، وہ روزانہ وہی پڑھیں گے، اور گجراتی نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہم تو مشیخ ہیں، ہمارا نوکر پڑھے، ہم آمین آمین کہیں، لہذا وہ امام کو مکلف کا امام صاحب زور سے دعا کرو، ہم آمین کہیں گے، ہم کو لڈو بنا کر دو، ہم کھائیں گے۔ یہ غلط ہے، ہر آدمی مانگو۔ لہذا مسئلہ سمجھو، نماز کے بعد دعا یہ اجمی مسلمانوں کی ایک ضرورت ہے، لہذا نماز کے بعد دعا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں، یہ ضروری نہیں، سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے یہ ضروری نہیں، جو جس وقت چاہے دعا شروع کر دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ منہ پر پھرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کی دعا جلدی ختم ہو گئی وہ منہ پھیر کا ہاتھ پھیر کے چلے جائے، جس کو ابھی مانگنا ہے بیٹھا بیٹھا مانگتا رہے، دوسرے ساتھی چلے جائے، جانے دو مجھے مانگنا ہے۔ اور کسی کو ایمرجنسی کو حاجت ہے، نیڈ ہے، وہ بغیر مانگے بھی جا سکتا ہے۔ یہ سب ذہنوں کے اندر گنجائش رکھو، اور یہ سمجھو کہ امام اور مقتدیوں کا رابطہ ختم سلام پر، السلام علیکم السلام علیکم، جماعت ختم۔ اب اگر امام صاحب کو کوئی ضرورت ہے امام صاحب بھی جا سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہمارا امام اٹھ کے چلا جائے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور شاید دوسری نماز میں وہ مسلے پر نہ آئے۔ یہ جو ہم نے اپنے دین کو خاص دائروں میں پابند کر رکھا ہے، اسے سمجھو یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی امام کو ضرورت ہے امام صاحب بھی جا سکتے ہیں، کسی مقتدی کو ضرورت ہے مقتدی بھی جا سکتا ہے۔ جس کو جس وقت دعا شروع کرنی کرو، اور جس کی جب تک چلتی رہے چلاتے رہو، ایک دوسرے کے تابع نہیں۔ امام صاحب اپنی کریں گے، آپ اپنی اپنی زبانوں میں، گجراتی جانتے ہو گجراتی میں کرو، اردو جانتے ہو اردو میں کرو، انگریزی جانتے ہو انگریزی میں کرو، لیکن اپنی دل کی خوب مرادیں مانگو اللہ سے۔ اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو اللہ سے مانگتے، اور جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 10-25۔ لہذا اب یہ ایک چیز بیان کی، آگے 5 چیزیں اور ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ 5 باتیں اور ہیں، اور 1 یا 2 آ گئی تو یہ 6 یا 7 باتیں ہوئی۔ یہ 6 یا 7 باتیں جن بندوں میں پائی جاتی ہیں ان کو وہ آخرت میں 4 چیزیں ملنے والی ہیں جو دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ مضمون آگے چھیڑیں گے تو دیر لگے گی، لہذا اس کو آج موقوف رکھتے ہیں، کل اسی کو مضمون کو پورا کریں گے، اور وہ جو آگے باتیں ہیں وہ خاص سمجھنے کی ہیں تاکہ ہم یہ 6 باتیں یا 7 باتیں اپنے اندر پیدا کریں، تو ابھی تو ہمیں آخرت میں وہ 4 باتیں ملیں گی۔ اور اگر ہم دنیا کی ان باتوں کے اندر حب و شہوات میں پھنسے رہے تو دنیا تو جیسے بھی گزرے گی، آخرت میں کیا ملے گا؟ اس لیے اس مضمون کو پھر کل
پورا کر کے بتاؤں گا، اتنا ہی سننا چاہیے کہ طبیعت بور نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذوق و شوق کو اور مزید بڑھائیں اور سنی ہوئی باتوں کو محفوظ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔